ایک بار کسی علاقے کی مہارانی حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوئی، شاہ صاحب، بھگوان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے مگر اولاد سے محروم رکھا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعاؤں سے خالی دامن مرادوں سے بھر جاتے ہیں، میں بھی اسی یقین کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے مضطرب مہارانی کی التجا سن کر فرمایا، حق تعالیٰ اپنے بے مثال کرم کے صدقے میں تمہیں اولاد تو بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی پہلی اولاد ہماری خانقاہ کے لیے وقف کرنی ہوگی۔ رانی نے جوش جذبات میں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی شرط منظور کر لی اور اپنے محل واپس لوٹ گئی۔ پھر 1 سال بعد اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو رانی کی نیت میں خلل واقع ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں کس طرح اپنے جگر گوشے کو ایک فقیر کی خانقاہ کے لیے وقف کر دوں۔ ممکن ہے کہ اس لڑکے کے بعد میری کوئی اولاد ہی پیدا نہ ہو، اگر ہو بھی تو وہ لڑکی ہو۔ الغرض مہارانی نے اپنے شوہر اور محل کے دیگر خدمت گاروں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کر دی کہ لڑکے کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے۔ جب مہارانی اس خبر کو راز میں رکھنے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکی تو دوسرے دن حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ مہارانی کے خواب میں تشریف لائے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، یہ کھلی ہوئی بد عہدی ہے اور مردان حق سے بد عہدی کرنے والے کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ تم جس لڑکے کو ہم سے چھپا رہی ہو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ لڑکا ہماری خانقاہ کے لیے ہی مناسب ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ خوف سے مہارانی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جب اس نے دن کے اجالے میں اپنے نوزائیدہ لڑکے کو دیکھا تو حیرت کی شدت سے کچھ دیر کے لیے اسے سکتا سا ہو گیا۔ لڑکے کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا۔ پھر مہارانی نے قرب و جوار کے تمام ویدوں اور حکیموں کو طلب کر کے نومولود لڑکے کا معائنہ کرایا۔ پھر طب کے سارے ماہرین نے بیک زبان فیصلہ سنایا، یہ ایک مجہول بچہ ہے، قدیم معالجے کے بعد بھی اس کے اعضاء اور دماغ درست حالت میں نہیں آ سکیں گے۔ آخر مہارانی شرمسار ہوئی اور اس مجہول بچے کو خانقاہ میں چھوڑ کر خالی دامن واپس چلی آئی۔ چند سال بعد یکے بعد دیگرے مہارانی کے کئی لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب توانا اور صحت مند تھے اور ان میں کوئی جسمانی نقص موجود نہیں تھا۔ اس روز سے یہی رسم جاری ہے کہ بے اولاد لوگ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور پہلی اولاد کو خانقاہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں تو ان کا پہلا بچہ مجہول ہوتا ہے جس کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اب اس قسم کے بچوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بچے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ راز کیا ہے، انسانی عقل تو اس کی توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے مضطرب مہارانی کی التجا سن کر فرمایا، حق تعالیٰ اپنے بے مثال کرم کے صدقے میں تمہیں اولاد تو بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی پہلی اولاد ہماری خانقاہ کے لیے وقف کرنی ہوگی۔ رانی نے جوش جذبات میں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی شرط منظور کر لی اور اپنے محل واپس لوٹ گئی۔ پھر 1 سال بعد اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو رانی کی نیت میں خلل واقع ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں کس طرح اپنے جگر گوشے کو ایک فقیر کی خانقاہ کے لیے وقف کر دوں۔ ممکن ہے کہ اس لڑکے کے بعد میری کوئی اولاد ہی پیدا نہ ہو، اگر ہو بھی تو وہ لڑکی ہو۔ الغرض مہارانی نے اپنے شوہر اور محل کے دیگر خدمت گاروں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کر دی کہ لڑکے کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے۔ جب مہارانی اس خبر کو راز میں رکھنے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکی تو دوسرے دن حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ مہارانی کے سے کچھ دیر کے لیے اسے سکتا سا ہو گیا۔ لڑکے کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا۔ پھر مہارانی نے قرب و جوار کے تمام ویدوں اور حکیموں کو طلب کر کے نومولود لڑکے کا معائنہ کرایا۔ پھر طب کے سارے ماہرین نے بیک زبان فیصلہ سنایا، یہ ایک مجہول بچہ ہے، قدیم معالجے کے بعد بھی اس کے اعضاء اور دماغ درست حالت میں نہیں آ سکیں گے۔ آخر مہارانی شرمسار ہوئی
اور اس مجہول بچے کو خانقاہ میں چھوڑ کر خالی دامن ایک بار کسی علاقے کی مہارانی حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوئی، شاہ صاحب، بھگوان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے مگر اولاد سے محروم رکھا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعاؤں سے خالی دامن مرادوں سے بھر جاتے ہیں۔ میں بھی اسی یکخواب میں تشریف لائے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، یہ کھلی ہوئی بد عہدی ہے اور مردان حق سے بد عہدی کرنے والے کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ تم جس لڑکے کو ہم سے چھپا رہی ہو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ لڑکا ہماری خانقاہ کے لیے ہی مناسب ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ خوف سے مہارانی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جب اس نے دن کے اجالے میں اپنے نوزائیدہ لڑکے کو دیکھا تو حیرت کی شدت